بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات میرے واجب الاحترام بزرگان مکرم عزیزان محترم، میری دعا ہے خالق کائنات بحق محمد و آل محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شاد رکھے، آنیان مجلس کی یہ محنت و کاوش بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے، مولا ان کے مرحومین کو قریب کی رحمت فرمائے، معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ذہن حاضر ہے نا صاحبان، جب بھی کوئی ہم سے جدا ہوتا ہے اس کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، قرآن صامت کی تلاوت، قرآن ناطق کا ذکر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، مشہودیہ امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ، آباد رہو، سلامت رہو۔ جو بھی ہم سے جدا ہوتا ہے اس کو روحانی غذا کی ضرورت ہے، تو روحانی غذا پہنچانے کے لیے ہمارے پاس یہی دو چیزیں ہیں کہ ہم بطور ہدیہ ان کی روحوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ سال پر صامت کی تلاوت ہوتی ہے، سال کے بعد قرآن ناطق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جو آیت پیش کی ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیت، خالق کائنات کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ وہ خالق فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو ہتلایا نہیں، اتنے احسانات کرنے کے باوجود مالک نے کسی احسان کو جتلایا نہیں۔ ذہن حاضر ہے، بات سن رہے ہیں میری؟ ادھر خیال رکھے گا آپ، میں عرض کر رہا تھا اس مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، احسانات کیے ہیں، لیکن کسی احسان کو شاید خالق نے جتلایا نہیں، میں نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ ایک احسان ایسا ہے جو نہ جتلانے والا بھی جتلا رہا ہے، نہ جتلانے والا جتلا رہا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میرا حقہ کے مومنین پر احسان ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ حضر وقت صاحبان، خالق کہہ رہا ہے میرا احسان ہے مومنین حقہ پر کہ میں نے ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ کوئی بھیجنے والی چیز نہ تھی، اپنی حیفل قدوسیت سے علیحدہ کرنے والی چیز نہ تھی،
لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنی حیفل قدوسیت سے جدا کر کے حقہ کے مومنین میں بھیج. سمجھداری سے بان اللہ یہ احسان جتلا رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اپنے رسول کو مشرکین میں بھیجا، نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے اپنے رسول کو مکہ کے کافروں میں بھیجا. خالق کہہ رہا ہے میں نے مکہ کے مومنین میں رسول کو بھیجا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مومنین کون ہیں جن میں رسول آیا ہے. اور کرے سے بات مومنین کون ہے؟ جب اللہ اعلان کر رہا ہے میں نے مکہ کے مومنین میں رسول کو بھیجا، تو وہ ہیں کون جن میں اللہ نے بھیجا. جب میں آپ کے پاس جام والے عالم تھا علی پور والوں نے کہا آج کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں جام والا کے مومنین کے پاس مجلس پڑھنے. تو جام والا میں مومنین پھیلے تھے، جو سمجھ رہا ہے مومنین پھیلے تھے، بعد میں آیا. خالق کہہ رہا ہے میں نے مکہ کے مومنین میں رسول کو بھیجا. جاشبان اس سے معلوم ہوتا ہے مکے میں مومنین پہلے تھے، رسول بعد میں آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو رسول کے آنے سے پہلے مومن ہے کون؟ اصحاب تو ہو سکتے ہی نہیں. اصحاب تو رسول کے آنے کے 40 سال بعد جب رسول نے اعلان نبوت کیا ایمان لائے تو مومن بنے. آباد رہو میرے بھائی، سلامت رہو، مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھنا یہ ہے کہ اصحاب تو رسول کے آنے کے قبلہ 40 سال بعد جب حضور نے اعلان نبوت کیا ایمان لائے تو مومن بنے. یہ کون ہے جو رسول کے آنے سے پہلے مومن ہے کہ جن کو اللہ مومن کہہ رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. پھر مومنین جمع کا لفظ ہے. عربی دانوں سے پوچھو، یہاں بہت عربی دان رہتے ہیں. عربی کی جمع میں کم از کم 3 کا ہونا ضروری ہے. جب تک 3 نہ ہو عربی کی جمع ہوتی نہیں ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے میں نے مکہ کے مومنین میں رسول کو بھیجا. تو ہمیں شہر مکہ میں کم از کم 3 مومن ماننے پڑیں گے. یاد رہے سوال، مکہ میں ہمیں 3 مومن ماننے پڑیں گے. اب سارے جانتے ہیں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب بھی زندہ تھے. حضور کی والدہ محترمہ بھی 6 سال تک زندہ رہی. لیکن ہر مفسر نے درج کیا ہے کہ حضور ابو طالب کے گھر میں آئے. غور کر رہا ہے سوال. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے رسول کو مومنین میں بھیجا. مفسرین کہتے ہیں کہ ابو طالب کے گھر میں آئے. اب 2 باتیں ہیں، یا آیت کا انکار کر، جو سمجھ رہا ہے 2 ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا آیت کا انکار کر یا تسلیم کر. ابو طالب پہلے مومن ہے، رسول بعد میں آئے ہیں. آباد رہو، سلامت رہو. 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا آیت کا انکار کرو یا مانو ابو طالب پہلے مومن، حضور بعد میں آئے. تو جو رسول کے آنے کے 40 سال بعد مومن بنے ان کو اصحاب کہتے ہیں. نہیں میرے جملہ ضائع نہ کرو. جو رسول کے آنے کے 40 سال
بعد مومن بنے ان کو اصحاب کہتے ہیں، جو رسول کے آنے سے پہلے مومن ہو اللہ کی کائنات میں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ سلامت رکھے، آباد رہو۔ کون ابو طالب؟ تاریخ کی نگاہ میں جو تاریخ دان بیٹھے ہو، کون ابو طالب؟ اس کے پوشیدہ دامن میں پناہ پا کر اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے ہو۔ نہیں، میں نے اتنا عظیم جملہ آپ کے سامنے کہہ دیا ہے کہ جس کے بوسیدہ دامن میں پناہ پا کر اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے ہوں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں سارے سمجھ نہیں، اس کو تھوڑا سا آسان نہ کر دوں۔ ساری زندگی جو نبوت کے دسترخوان پہ روٹیاں کھائے اسے امت کہتے ہیں۔ میں کافی دیر کے بعد آیا ہوں یہاں پہ اس مجلس پہ، تمہارا یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں نے آج یہ جملے جہاں پہ رقم کرنے ہیں۔ اور ابو طالب سادہ الفاظ میں ساری زندگی جو نبوت کے دسترخوان پہ روٹیاں کھائے اسے امت کہتے ہیں۔ ساری زندگی جو نبوت کے دسترخوان پہ روٹیاں کھائے اسے امت کہتے ہیں، اور نبوت جس کے دسترخوان سے رزق حاصل کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سلامت رہو میرا بھائی۔ نبوت جس کے دسترخوان سے رزق حاصل کرے، اللہ کی کائنات میں اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کی ایک فضیلت ایسی ہے کہ بلا انہیں ابو طالب کے سارے فضائل چھوڑ بھی دینا، ایک ابو طالب کی ایسی فضیلت ہے کہ اس میں آدم سے خاتم تک کوئی رسول شریک نہیں، علی سے لے کر آخری امام تک اس میں کوئی امام شریک نہیں۔ اب مجھے ذہن چاہیے اس کے لیے، میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، آج آپ کے گاؤں میں دنیا ابو طالب کی ساری شادی ساری فضیلتیں ہی چھوڑ دے، ایک ایسی فضیلت ہے کہ کوئی حلال زیادہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ فضیلت ایسی ہے کہ جس میں کوئی رسول نبی شریک نہیں اور کوئی امام بھی ابو طالب کی اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ وہ کون سی فضیلت؟ ابو طالب کی آغوش۔ میں ذہن ڈھونڈ رہا ہوں محترم، ابو طالب کی آغوش ایسی آغوش ہے کہ اس آغوش میں ایک ہی وقت میں نبوت نے بھی پرورش پائی ہے اور امامت نے بھی پرورش پائی ہے۔ سارے سمجھ گئے ہو؟ ابو طالب کی آغوش ایسی آغوش ہے، اس آغوش میں ایک ہی وقت میں نبوت نے بھی پرورش پائی ہے اور امامت نے بھی پرورش پائی ہے۔ ایک کو پالا تو اللہ کا رسول بنا، دوسرے کو پالا تو اللہ کا ولی بنا، اور پھر ایک حضور کی حدیث ہے
اس پہ سب اہل اسلام کا اتفاق ہے، ایک کو بھی انکار نہیں ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ بھیجتا ہے، اللہ ہر ایک کو مسلمان بھیجتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کی تربیت کرنے والے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ آباد رہو سلامت رہو۔ حدیث رسول ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اللہ جب بھیجتا ہے، اللہ ہر ایک کو مسلمان بھیجتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ، اس کی تربیت کرنے والے، اگر یہودی ہے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہے اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کسی کو یہودی نصرانی نہیں بھیجتا، اللہ ہر ایک کو مسلمان بھیجتا ہے۔ اس کی تربیت کرنے والے، اس کو پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب کہتے ہو کہ ابو سفیان مسلمان تھا، ابو طالب آز اللہ کافر تھا، تو پھر اس حدیث کو، پیغمبر کی حدیث کو تم کہاں لے کے جاؤ گے؟ دو بچوں کی تربیت ابو سفیان نے کی ہے اور دو کی تربیت ابو طالب نے کی ہے۔ جن بچوں کی تربیت ابو سفیان نے کی ہے، ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا، اور جن کی تربیت ابو طالب نے کی، ایک اللہ کا نبی بنا، دوسرا اللہ کا ولی بنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھ آ رہی میری بات بھی؟ مسلمان آج تک ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جان صاحبان، ان کا ڈھونڈنا تھا، ان کا کوئی ڈھونڈتا نہیں۔ مسلمان ہو کر ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے۔ مسلمان ہے، تیرے پاس اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تیری پیشانی پہ لکھا ہے؟ جا کے ذرا سننا، مسلمان جو آج ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے، سوال کر رہا ہوں کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو تیری پیشانی پہ لکھا ہے مسلمان ہے؟ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے پھر بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان ہوگا کب؟ جب آگے کہے محمد رسول اللہ۔ محمد نام رکھنے والا کون ہے؟ غور کر رہا صاحبان۔ اللہ کا رکھا ہوا نام تو تھا احمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا کہ جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کا رکھا ہوا تو تھا نام احمد، مسلمان ہونا تھا پھر اللہ کا رکھا ہوا نام لیتا۔ جاگ رہے صاحبان، اگر اللہ کا رکھا ہوا نام لیتا تو پھر احمدی بن جاتا۔ محمد نام رکھا ہے سرکار ابو طالب نے، اللہ کا رکھا ہوا تھا نام احمد، ابو طالب کا رکھا ہوا نام ہے محمد۔ ابو طالب کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ میرا رکھا ہوا نام رہے یا نہ رہے،
مسلمان اسے سمجھوں گا جو تیرا رکھا ہوا نام لے گا۔ ابو طالب نے نام رکھا تو تیرا کلمہ بن گیا۔ ابو طالب ہے کلمہ بنانے والا، تو ہے کلمہ پڑھنے والا۔ پڑھنے والا مسلمان ہو، کلمہ بنانے والا کافر ہو۔ اور یاد رکھو اس نام میں اتنی طہارت ہے، محمد رسول اللہ میں نام میں اتنی طہارت ہے، اگر کوئی 40-50 سال کا کافر بھی نام لے لے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس نام میں اتنی طہارت، نام میں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے نام میں اتنی پاکیزگی ہو، نام میں اتنی طہارت کہ کوئی 50-60 سال کا بھی کافر نام لے لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو جس کا نام لینے سے 50-60 سال کے کافر پاک ہو جائیں تو وہ خود جس ظلم میں رہا ہو، جن اسلام میں رہا ہو، ارحام میں رہا ہو، وہ فتنے طیب و طاہر ہوں گے، اتنے پاکیزہ ہوں گے۔ کلمہ ڈھونڈنے والوں، قرآن کہتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان نہیں ہے۔ ہمیں الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ میرے حبیب، یہ لوگ تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ حقیقت میں مومن ہے ہی نہیں۔ پھر کلمہ کہاں گیا؟ اور یاد رہے سبحانہ، قرآن کہتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، کلمہ ماننے کی چیز ہے، ماننے کی چیز ہے، ماننے کی چیز۔ اگر کلمہ ہی شرط ہے، کون ایسا مسلمان ہے جو آسیہ کو ہومنا تسلیم نہ کرتا ہو؟ بڑے تاریخ دان بیٹھے میرے سامنے ہیں۔ آسیہ کو ہے کوئی ایسا بندہ جو آسیہ کو مومن نہ مانے، در اسلام سے خارج ہے؟ کیوں؟ آسیہ کا ایمان اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اگر تم نے ایمان دیکھنا ہو تو فرعون کی زوجہ آسیہ کا دیکھو۔ جاد رہے سوال، آسیہ مثالی بتومنا ہے کہ جن کے ایمان کی اللہ مثال دے رہا ہے۔ اور پھر حد یہ ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم نے ایمان دیکھنا ہو تو فرعون کی بیوی کا دیکھو، اگر تم نے کفر دیکھنا ہو نوح اور لوط کی بیویوں کو دیکھو۔ آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، یعنی اللہ نے ایمان کی مثال بھی عورت کے ساتھ دی ہے، یا جی کفر کی مثال بھی عورت کے ساتھ۔ بالغ خالق عورتیں تو ہوتی ہے حاکس العقل۔ اگر ایمان بیان کرنا تھا انبیاء میں سے کسی نبی کا کرتا، اگر کفر بیان کرنا تھا کسی بہت بڑے کافر کا کرتا۔ عجیب بات ہے مالک، تو اپنی لاریب کلام میں تو ایمان کی مثال بھی عورت کے ساتھ، کفر کی مثال بھی عورت کے ساتھ۔ تو حقیقت میں اللہ نے ایمان اور کفر کو یاد نہیں کیا، بلکہ دنیا میں پیش کیا شرافت اور خباثت کو۔ اگر شرافت دیکھنی ہو تو آسیہ کو دیکھو، خباثت دیکھنی ہو تو نوح اور لوط کی بیویوں کو دیکھو۔ کوئی شریف عورت اپنی شرافت کو نہیں چھوڑتی، چاہے کسی کافر کے گھر میں ہو۔
اور کوئی خبیث عورت اپنی خباثت نہیں چھوڑتی، چاہے تو اور لوط کے گھر میں کیوں نہ ہو۔ سمجھ آ رہی زبان؟ اور بسم اللہ اگلا سن لو، پھر اگلا اس سے زیادہ سن لو۔ مولا سلامت رکھے، اہم تھوڑا رہ گیا ہے تو میں آپ کے سامنے ڈر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ جملہ مولوی صاحب سے آتے آتے پھیلی ہو جائے، لیکن انہوں نے سن ہی لیا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نہیں آپ کے ذہن حاضر ہے ماشاءاللہ، صاحب علم آدمی ہے، میں میری دل میں تو ان کی عزت ہے، احترام ہے۔ میں آج اب ان کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی بندہ جو آسیہ کو مومن تسلیم نہ کرتا ہو؟ مومن ہے بندہ، چاہے کسی فرقے کا ہو، جو حضرت آسیہ کو مومنہ تسلیم نہ کرے، دار اسلام سے خارج، کیونکہ اللہ جس کے ایمان کو بیان کر رہا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ہمیں دنیا ثابت کرے کہ آسیہ نے کلمہ اب پڑھا تھا۔ جاگ رہے صاحبان، مالک یہ آج کے لوگ تو جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھ لے مومن سمجھتے ہی نہیں، اور تو خالق ہو کر آسیہ کو کلمہ پڑھے بغیر مومنہ کہہ رہا ہے۔ تجھے آسیہ کی کون سی ایسی ادا پسند آ گئی؟ اب تجھے ذہن چاہیے، مالک تجھے آسیہ کی کون سی ایسی ادا پسند آ گئی جس کو کلمہ پڑھے بغیر تو خود مومنہ کہہ رہا ہے؟ جواب ملے گا، تم آسیہ کا کردار دیکھو۔ آسیہ ایک نبی کی تربیت کرنے والی ہے۔ جاگ رہا سبان، آسیہ ایک نبی کی تربیت کرنے والی ہے۔ موسیٰ کی تربیت آسیہ کی آغوش میں ہوئی ہے، تو اللہ نے واضح کر دیا کہ میں اس آغوش کو ایک نبی کی تربیت کے لیے منتخب کر لیتا ہوں۔ اس کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے، اسے کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاگ رہے سامان، اسے کلمے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا کردار ہی کلمہ ہے، اس کا عمل ہی جو ہے یہ کلمہ ہے۔ تو اگر آسیہ کی گود میں موسیٰ کی تربیت ہو، اس کا ایمان اتنا بلند، اللہ اس کی مثالیں پیش کرے، اور جو نبیوں کا نبی 17 سال تک اس کی تربیت ابو طالب کرتا رہا، آج اس کا کلمہ ڈھونڈتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ پہچان ہے کلمہ۔ میں کہتا ہوں آؤ تاریخ سے پوچھو، ابی طالب کے 3.5 سال میں اس وقت ایک مسلمان اور کافر کی پہچان کیا تھی؟ سن رہے میری بات؟ شیب ابی طالب جانتے ہو؟ جب حضور کا بائیکاٹ ہوا ہے، سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند ہوا، اور صبح سے بانا 3.5 سال تک صرف حضور کا جو حضور کا مذہب اختیار کر چکے تھے، ان سب کا 3.5 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا ہے۔ محترم، بائیکاٹ 3.5 سال۔ اب ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک ہر ورق نے درج کیا ہے، اس وقت ایک مومن اور کافر کی پہچان یہ تھی، بائیکاٹ کرنے والے کافر تھے، بائیکاٹ ہونے والے مومن تھے۔ صاحب قبلہ مولا آپ سلامت رکھے۔
ابن خلدون سے لے کر اس بات کی تعریف فرمائیں گے، ابن خلدون سے لے کر شبلی نعمانی تک ہر ورق نے درج کیا ہے کہ شیب ابی طالب کے 3.5 سالوں میں مومن اور کافر کی پہچان صرف یہ تھی، بائیکاٹ کرنے والے کافر ہونے والے مومن، کافروں نے کافروں کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ گئے ہو، کافروں کا بائیکاٹ نہیں کیا، کافروں نے مسلمانوں کا، مومنوں کا۔ تو جب 3.5 سال میں کسی نے یہ درج ہی نہیں کیا جی پہچان کلمہ تھا، بلکہ کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے والے کافر، بائیکاٹ ہونے والے مسلمان مومن۔ میں پوچھتا ہوں تاریخ کے بے ایمان مورخوں، تاریخ کے بد فصل مورخوں، ان 3.5 سالوں میں ابو طالب کہاں تھا؟ بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا یا بائیکاٹ ہونے والوں میں تھا؟ آباد رہو، سلامت رہو۔ شیب ابی طالب کے 3.5 سالوں میں ابو طالب کہاں تھا؟ بائیکاٹ کرنے والوں میں یا بائیکاٹ ہونے والوں میں؟ اور پھر یاد رکھو کہ 3.5 سال کی 1878 راتیں بنتی ہیں۔ ان راتوں میں ابو طالب کا کردار کیا رہا؟ ہر رات خطرے کی رات، جو تری جانتے ہو، ہر رات خطرے کی رات۔ آدھی رات کے بعد ابو طالب جس بستر پہ محمد ہوتا اٹھا کر علی کے بستر پہ، علی کو اٹھا کر محمد کے بستر پہ۔ کیوں؟ اگر کوئی محمد کو قتل کرنے آئے، ابو طالب کا بیٹا قتل ہو جائے، محمد بچ جائے۔ پوری عالم انسانیت میں کوئی ایسا آدمی ثابت کرو جس نے بھتیجے پر اپنا بیٹا قربان کیا۔ پوری عالم انسانیت میں کوئی ایک ایسا ثابت کرے کہ جس نے بھتیجے پر اپنا بیٹا قربان کیا ہو۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو بیٹے کو پھنسا لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی بھتیجے پہ اپنا بیٹا قربان نہیں کرتا۔ اگر بات آ جائے اپنے دین کی، مذہب کی، پھر بیٹا بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور بیٹا قربان ہوتا ہے دین پر، مذہب پر، بھتیجے پہ نہیں۔ دنیا نے محمد کو ابو طالب کا بھتیجا سمجھا تھا۔ اگر بھتیجا ہوتا ابو طالب بیٹا قربان نہ کرتا۔ ابو طالب کا بیٹا قربان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، محمد نام ہے ابو طالب کے دین کا۔ اجاگر سوال سلامت رہو، آباد رہو۔ بس افسوس اس بات کا ہے دین بچ گیا، اللہ کا قرآن کی عزت بچ گئی، خانہ کعبے کی حرمت بچ گئی، گھر چھٹ گیا ابو طالب کا، گھر لٹ گیا، الگ سامان گھر چھٹ گیا ابو طالب کا۔ مولا آپ کے مرحومین کو، سب کے مرحومین کو مولا طریق کے رحمت فرمائے۔ 2 جملے میرے قابل عزت آ گئے ہیں، بس میں 2 جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ گھر چھوٹ گیا ابو طالب کا، ہزاروں میں پھرائی گئی اولاد، جزاک اللہ جزاک اللہ، بازاروں میں پھرائی گئی اولاد ابو طالب کی، درباروں میں لائی گئی اولاد۔ یہ کربلا میں جو آئی ہے ساری یہ ابو طالب کی اولاد ہے۔
ابو طالب کی اولاد عزاداروں، جب کربلا میں ابو طالب کی اولاد پہنچی ہے، کربلا میں ابو طالب کی اولاد کی قربانیاں ہو چکی تھی، میں جملہ کہہ رہا ہوں سادات عظام سے معافی مانگ کر، میں نے جملہ کہنا ہے عزاداروں حسین کی شہادت پہ ختم کر دیتے، عداوت حسین سے تھی، لیکن کربلا کے بعد اصل ظلم ہوا شام غریبہ کے بعد۔ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد جو ہمارے خاندان پہ گزری ہے کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان میں جتنا ظلم ہوا ہے ہر دو پہ ہوا ہے، شام غریبہ کے بعد جتنا ظلم ہوا ہے مستورات پہ ہوا ہے، ہرداداروں پہ ہوا ہے، عزاداروں۔ تو حمید کہتا ہے میں نے ایک قیامت خیز منظر دیکھا، جب خیمے جل گئے ایک خیمہ رہ گیا جس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ ایسا میں نے دیکھا ایک بی بی جو اس خیمے میں بار بار داخل ہوتی ہے پھر نکلتی ہے، بے شک وہ غیر مسلم تھا۔ ایسا میں سوچتا رہا شاید بی بی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی، پھر میں نے سوچا یہ دنیا کی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے بی بی کا قرآن رہ گیا ہو۔ امید کہتا ہے میں ابھی سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اپنی پشت کے اوپر ایک جنازہ لے کے نکلی، حسین کا بیمار بیٹا جس کو پھوپھی جلتے ہوئے خیمہ سے باہر لائی تاکہ میرا بیٹا کہیں آگ میں جل کے مر نہ جائے۔ اللہ